بہت لوگ ایسے ملے ہیں مجھے دوستوں کہ وہ رکوع کی اور سجدے کی تسبیح ہی نہیں بتا سکتے, اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں سبی لالا سبی لالا. تو اس طرح سے نہ کریں, نہیں آ رہا, تھوڑا سا آپ غلط پڑ گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہم ٹانڈا شریف درگاہ پہ آئے ہوئے ہیں. اللہ ہماری اور سب کی جتنے بھی بھائی آ رہے ہیں یہاں سب کی حاضری کو قبول فرمائے پروردگار. اور یہ غدہ نشین جو ہیں وہ شہزادے ہیں, شہزادے صاحب ہیں. ذرا سا میں ان سے ملتا ہوں چل کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت, آپ اپنا اسم شریف بتائیں. میرا نام سید شارف میاں. اچھا, یہ جو سید صاحب یہ جو غدی نشین ہیں تو ان کا آپ نام بتائیں گے ہماری آڈینس کو؟ جو مزار ہیں جن کے درگاہ ہے, مزار جو جی جی, ہمارے دادا سید بہادر شاہ میاں جی, اور سید حافظ بسم اللہ شاہ میاں ان کے بیٹے, اور ان کے بیٹے سید بھورے میاں رحمۃ اللہ. تو یہ آپ کے دادا جی ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ ان کی کوئی ایک آدھ جو بڑی کرامات فیمس ہوئی ہے وہ کرامات بتا سکتے ہیں؟ ہاں ضرور, انشاءاللہ اللہ جائے. بھورے میاں کی کرامات کافی کرامات ہیں ویسے تو بھورے میاں کی ماشاء اللہ سے. اور سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے کہ وہ شیر کا کان پکڑ کے لائے تھے بھورے میاں, گھوڑی کا بچہ سمجھ کے اپنا. ہاں, بچے گھوڑی کے بچے کے ساتھ کھیل رہے تھے, اور گھوڑی کے بچے کے ساتھ کھیلتے کھیلتے گھوڑی کا بچہ جنگل میں چلا گیا تھا. تو کوئی بچہ گیا نہیں, یہاں شیر لگتے تھے پہلے اس زمانے میں بسم اللہ شاہ میاں کے دور میں. اور بسم اللہ شاہ میاں کے بیٹے تھے سید صاحبزادے بھورے میاں. ہاں, تو شیر کوئی بچہ گیا نہیں جنگل میں, سب جنگل ہی جنگل تھا اس ٹائم. تو جب بچے کوئی گیا نہیں تو بھورے میاں جنگل میں گئے اور شیر کا کان پکڑ کے لا رہے تھے اپنا گھوڑی کا بچہ سمجھ کے. ہاں, تو سب سے بڑی کرامت تو بھورے میاں کی یہ ہے. باقی اور کرامتیں ہیں, کافی کرامتیں ہیں بھورے میاں کی. جی ناظرین, جیسے کہ آپ نے سید صاحب سے سنا کہ یہ بھورے میاں جو ہیں شیر کو گھوڑی کا بچہ سمجھ کر لے کے اس کا کان پکڑ کر لے کر کے آ گئے تھے. ماشاء اللہ, ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے ہیں بھورے میاں. ماشاء اللہ, مادن ولی کہتے ہیں. مادن ولی جنہیں کہا جاتا. جی جی. اچھا چلیے, اب تھوڑا سا بھائی صاحب سے مل لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ جی میرا نام ناصر ہے. ناصر بھائی, تو آپ کدھر سے ہیں؟ جی میں یہیں سے ہوں, کچھا سے. کچھا سے ہیں؟ جی ماشاء اللہ, میں ہلدوانی سے آیا ہوں. اچھا اچھا, تو آپ سے ایک اسلامی ایک دو بات کر لوں؟ جی بالکل. اچھا, تو آپ مجھے یہ بتائیں, کیا پوچھوں میں آپ سے, چلیے میں پوچھتا ہوں. آپ مجھے تھوڑا سا نماز کے بارے سے کچھ بتا دیں. جی, ہمارے جو 5 ٹائم کی نماز اذان ہوتی ہے تو اذان دن میں کتنی بار ہوتی ہے اور رات میں کتنی بار ہوتی ہے؟ جی دن میں تو جی ایک تو فجر میں اذان ہوتی ہے, اور دن میں 3 بار اذان ہوتی ہے, اور 2 بار رات میں, ایک مغرب میں اور ایک شام میں. یہ 2 ٹائم کی اذان جو ہے رات میں جاتی ہے, ایک شام میں ایک رات میں, اور ایک دو اذانیں جو ہیں دن میں آتی ہیں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں التحیات پڑھی جاتی ہے 2 رکعت کے بعد, تو آپ مجھے تھوڑی سی تحیات پڑھ کے سنا سکتے ہیں؟ جی بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیز تیز. تحیات اللہ والصلوات والطیبات, السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, والسلام علینا الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تھوڑا سا آپ غلط پڑھ گئے. ویسے ہو سکتا ہے کہ آپ جب پڑھتے ہوں گے تو اچھی پڑھتے ہوں گے. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی, ایسے پڑھنا چاہیے. کوئی بات نہیں, آپ صحیح کر لیں بالکل. اچھا, ایک چیز اور بتائیں, جب ہم رکوع کرتے ہیں رکوع, تو رکوع میں کون سی تسبیح پڑھتے ہیں؟ جی رکوع میں ہم پڑھتے ہیں رکوع میں پڑھتے ہیں ہم, نہیں آ رہا. اچھا, سجدے میں جو ہم سجدے میں جا کے تسبیح پڑھتے ہیں وہ کون سی تسبیح ہے؟ رکوع اور سجدے میں جو ہم پڑھتے ہیں دھیان میں نہیں آ رہا میرے, آپ میں بتا رہا ہوں آپ. جی ہم جب رکوع میں جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. پڑھنا ہے دوست, یہیں پر تو ہم غلطی کرتے, سبحان ربی العظیم. جی آپ کے پڑھنے میں, اب سنو, نہیں پڑھنے, ہم سب مسلمان ہیں. جی بالکل. اور ہمیں اتنا علم سیکھنا, جی حضرت تھوڑا سا ادھر کو آ جائیں, ہمیں اتنا علم سیکھنا فرض ہے تاکہ ہم اپنی نمازیں اچھے سے پڑھ سکیں.
اب ہم کرتے کیا ہیں؟ ہر مومن پہ اتنا علم سیکھنا فرض ہے کہ ماں کی کوکھ سے لے کے قبر کی کوکھ تک علم سیکھنا ہر مومن پہ فرض ہے. فرض ہے. ہاں. اور اس کے لیے کوئی عمر کا کوئی وہ نہیں ہے. عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اتناتوں سے بہت ضروری فرض ہے. علماء دین بتاتے ہیں کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کر سکیں. اب مان لو گھبرائے نہیں, ارے تو میں کوئی چور تھوڑی ہوں نا, پولیس والا ہوں. دیکھو میں آپ کا بھائی ہوں. جی ہم پڑھتے ہیں رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. دیکھو میں جیسے پڑھ کے بتا رہا ہوں, آپ ایسے یاد کر لیں. سبحان ربی العظیم, عین کو نکالنا نہیں, آپ عین نہیں نکال پا رہے ہیں. اور اچھا چلو ٹھیک ہے, آپ مجھے سجدے کی جو ہم سجدہ کرتے ہیں اس کی تسبیح سنائیں. سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی العالی, ایسے پڑھنا چاہیے. جی تو آپ اسے اب آپ مان لو ناظرین, ہوتا کیا ہے نا, اس میں ہم جلدی جلدی بھائی تو کچھ ٹھیک ہی پڑھ رہے ہیں, لیکن بہت لوگ ایسے ملے ہیں مجھے دوستوں کہ وہ رکوع کی اور سجدے کی تسبیح ہی نہیں بتا سکتے. وہ پڑھتے کیا ہیں؟ سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں سبی لالا سبی لالا. تو اس طرح سے نہ کریں نہ, میں آپ سے نہیں کر رہا ہوں, میرے اور بھی بہت لوگ ملے مجھے. تو آپ اگر 3 مرتبہ نہ کہہ سکیں, ویسے 3 مرتبہ کہنا چاہیے. اور اگر نہیں کہہ سکتے ہیں کسی طرح سے جلدی میں, تو 1 مرتبہ بہتر طریقے سے کہہ لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے جناب آپ کا؟ ارے بات تو سنیں, آپ نام تو بتائیں بھائی. نام بتا دو, نام بتانے میں کیا جا رہا ہے. آج ادھر ملتے ہیں ان سے. جی جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ نیاز احمد. نیاز احمد. جی آپ کا؟ احمد حسین. احمد حسین. اچھا اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں, ہماری آپ کر لینا, پہلے میرا بتا دیں, وہ کون سی نماز ہے جس میں ڈائریکٹ فرض پڑے جاتے ہیں؟ جی تہجد کی ڈائریکٹ وہ نفل نماز ہوتی ہے. جمعہ. جمعے میں ابل جا کے سنت پڑھتے ہیں میرے بھائی, کہاں ہو آپ؟ جمعے میں ابل جا کے جب ہم پہنچتے ہیں مسجد میں تو ہم مغرب کی. مغرب, اب آگے بالکل ٹھیک جگہ. وہ کون سے نبی تھے دنیا پہ سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا پہلا؟ وہ شاید جہاں تک میری جانکاری ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے, جی, جنہوں نے آ کے دنیا میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا. اچھا آپ مجھے ایک چیز بتائیں گے, وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کا غسل جبرائیل علیہ السلام نے دیا تھا اور جنت سے آپ کا کفن آیا تھا؟ اوپر کو دیکھیں, میری طرف کو دیکھیں. آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام. جی آدم علیہ السلام ہے, بتائیں. نہیں مجھے معلوم نہیں. نہیں ہے, نہیں آدم علیہ السلام نہیں ہے, معلوم نہیں ہے اس بات. آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کا غسل جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام نے دیا تھا. اور آپ کا کفن کہاں سے آیا تھا؟ کفن مکہ شریف سے. کفن جنت سے آیا تھا. کفن جنت سے آیا تھا, غسل جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام نے دیا. چلیے ناظرین کرام, آپ مجھے جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ ہم اس جگہ سے دیکھ رہے ہیں, تو ناظرین تھوڑا سا نا ہمارا اور ہماری ٹیم کا ایک حوصلہ بڑھتا ہے. چلیے دوستوں, پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.